From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، عمران خان صاحب کے خط کے بعد اب جو ولسن کے خط کا بڑا چرچا ہے. اس خط کے ذریعے کیا عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکے گی؟ میں اس پر بالکل واضح طور پہ اپنی طرف سے ہاں یا نہ کے خیالات پیش کر دوں گا. میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں بیچ میں لمبو میں لے جا کے چھوڑ دوں مے بی ناٹ. نہیں، سیدھی صاف اور واضح بات کیجیے. ایک چیز اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے چونکہ دوستوں کا بڑا اصرار ہوتا ہے صاحب کوئی اچھی خبر سنائیے، بہت ڈپریشن ہے، تو اچھی خبر تو نہیں ہے لیکن دو چار دلچسپ خبریں ضرور ہیں. اچھا، وہ میں دیکھتا ہوں ٹائم کو سامنے رکھتے ہوئے جو جتنی بھی پاسبل ہوئی وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. ایک خبر جو ہر طرف گونج رہی ہے، امریکی خاتون اونیجا، ان کو اب سول ہاسپٹل سے، جنا ہاسپٹل سے ریلیز کر دیا گیا ہے، تو اس پہ بات کریں گے. دوسری، بلاول بھٹو صاحب اپنے نانا اور ماما کے نام پر بٹا لگا رہے ہیں، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تیسری جو بہت انٹرسٹنگ خبر ہے اس کا تعلق ہے ایک بڑے پرانے جرنلسٹ صالح ظفیر صاحب سے. ہی از ون آف دا ایڈیٹر ان جنگ گروپ. اچھا، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں صاحب یہ پی ٹی آئی والے بہت جھوٹ بولتے ہیں. اب دیکھیے نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے. اب بھلا بتائیے ان کی اس بات پہ کون یقین کرے گا؟ جس شخص کے پاس جیل میں نہ پین ہے نہ پیپر ہے تو وہ خط کیسے لکھ سکتا ہے؟ تو ان کے ساتھی جو ان کے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن ظفیر صاحب ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ان کی مدد جو ہے نا وہ کر رہے ہیں وہ تو انہوں نے کہا وہ کون؟ کہیں گے آپ کو پتہ نہیں ہے، ان کی بیگم کے پاس جو جنات ہیں وہ رات کو آتے ہیں مٹھائی کا ڈبہ لے کر اور پین کاغذ بھی لے کر آتے ہیں، اس کے ذریعے انہوں نے یہ خط لکھوایا ہے. تو صالح ظفیر صاحب کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ ہاں صحیح بات کہہ رہے ہو، تو میں سمجھ گیا. اچھا صاحب، یہ جو ہماری بیبی بومرز کے جو لوگ ہیں اس ایج کے ہمارے، وہ جنات پر، جادو پر، اعتقاد پر، ان چیزوں پر بہت عمل کرتے ہیں، اس پہ بلیو رکھتے ہیں. اچھا، اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز پر ایک اعتقاد قائم کر لیں نا، جو آدمی اپنے آپ سے اپنی شخصیت کے گرد ایسا حصار بندے تو وہ جو جی چاہے آپ کو دکھائے اور آپ اس کو صحیح مانتے ہیں. یہ مولوی پیروں کا کیا چکر ہے؟ اچھا خیر، یہ ایک الگ بات ہے. ایک دلچسپ قصہ یاد آ گیا وہ اعتقاد پر، ٹھیک ہے نا، جو ہمارے معاشرے کا خاص کر کے ہماری ایج کے لوگوں کا حصہ ہے. کہ ایک بزرگ ایک گھرانے میں رات کے وقت گئے تو گھر والے سب ایک کمرے میں جمع ہو گئے، دری بچھائی گئی، سب بیٹھ گئے اور ان سے ایمان افروز باتیں سننے لگے. اس دوران ایک نوجوان تھا جو بار بار بزرگ سے بڑے سخت سوالات پوچھ رہا تھا، اور جیسے جیسے وہ سوالات پوچھتا جاتا تھا بزرگ کے چہرے پہ غصہ جو تھا وہ بڑا نمایاں ہوتا جا رہا تھا. پھر ایک سوال کے جواب میں تو انہیں بہت زیادہ غصہ آیا اور اچانک پورے کمرے میں اندھیرا ہو گیا. جب اندھیرا ہو گیا تو سب لوگوں نے رونا شروع کر دیا، ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور جو قریب نوجوان جو سخت سوالات پوچھ رہا تھا اس نے ان کے پیر پکڑ لیے، کہنے لگا مجھے معاف کر دیں بزرگ، اب میں ایسے سوالات نہیں پوچھوں گا، میری آنکھیں، میری بینائی واپس لوٹا دیجئے بزرگ، مجھے معاف کر دیں. بزرگ نے وہیں سے ایک جوتا اٹھایا اور اس کی پیٹھ پہ مارا، کہنے لگے ابے بدبخت، لائٹ چلی گئی ہے، یہاں سے اٹھ. تو لائٹ چلی گئی تھی تو سب سمجھے کہ آنکھیں چلی گئی ہیں، اور اس کے بعد ان کی سمجھ میں آیا کہ صاحب یہ اندھے نہیں ہوئے ہیں بلکہ لائٹ گئی ہے.
اچھا دیکھیے، آج اے آئی کا دور ہے اور ہمارے درمیان میں صالح ظفیر صاحب جیسے لوگ موجود ہیں جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل نہیں پا رہے. ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے. بلکہ بعض اوقات تو بعض لوگ ایسا اظہار کرتے ہیں کہ غیر اپنے آپ کو لگتا ہوں میں کہ یہ میں کہاں آ گیا. وہ کس کا شعر تھا؟ وقت ہمارے ساتھ ہاتھ کر گیا، ہم رہ گئے، ہمارا زمانہ چلا گیا. یہ جو پچھلے جو 2-3 ڈیکیڈ ہیں، اتنی تیزی سے اتنی زیادہ ترقی ہوئی ہے کہ یہ ہماری ایج کے لوگ جو ہے نا، وہ سو مینی آف اس اور سو مینی ٹائمز وہ فیل کرتے ہیں یار میں اب اس دنیا سے تعلق نہیں رکھتا ہوں، مجھے چلے جانا چاہیے. دیکھیے یہ اے آئی کا دور ہے، ٹھیک ہے نا. اور آج اے آئی جو ہے وہ جنات کی طرح کام کر رہی ہے، تیزی سے کام کر رہی ہے. ذہنوں کو بدلنے میں جو اس وقت سب سے بڑی جنگ ہے پوری دنیا میں، وہ کیا ہے؟ کیا وہ جنگ ٹینکوں سے لڑی جا رہی ہے؟ وہ جو دوسرے ایواکس تیار ان سے لڑی جا رہی ہے؟ ڈرون سے لڑی جا رہی ہے؟ نہیں، ذہن سے، اے آئی سے، یہ سوشل میڈیا کے. آپ کبھی سوچتے ہیں کہ یہ عمران کے پیچھے آج تک پوری ہسٹری میں پاکستان کی کبھی لوگ اس انداز سے نہیں اسٹیٹ فاسٹ ایسے نہیں کھڑے ہوئے ہیں ثابت قدمی سے جیسے آج؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ میڈیا کمیونیکیشن یہ بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے. ہاں، گوروں نے اس کا استعمال جو ہے وہ اپنے نظریے کو، اپنے بزنسز کو بڑھانے کے لیے کیا ہے، اور ہم ابھی تک اپنے آپ کو کرپشن کے ذریعے آگے بڑھا رہے ہیں، وہ بھی صرف اپنی ذات تک، کہ اپنی ذات کے لیے کرپشن کر رہے ہیں. انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں. یار ذرا اندازہ لگائیے وہ ملک کہاں سے ترقی کرے گا جو اپنا انٹرنیٹ بند کر دیتا ہو. اچھا صاحب، اب آئیے بلاول بھٹو صاحب کی ایک ویڈیو جو بڑی وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ سیلفی لے رہے ہیں اور دور سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نظر آ رہے ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے مجھے. دیکھیے، کوئی اس کو سمجھائے کہ تمہارے نانا ذوالفقار علی بھٹو سے امریکی صدر مل کر خوش ہوتا تھا، مذاق کرتا تھا جان ایف کینیڈی. اس زمانے میں کون کس کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ تھے؟ راکفیلر، جو یہاں کے بڑے بلینر ہیں. جب وہ ایز اے وائس پریزیڈنٹ غالباً جیتے تھے، ایک تقریب میں وہ بولے تھے بھٹو سے کہ اگر یہ اتنے تیز آدمی ہیں، اگر یہ میرے مقابلے میں الیکشن لڑتا بھٹو تو میں ہار جاتا. اس سطح پہ تمہارے نانا گفتگو کرتے تھے. تمہاری ماں کی کتنی عزت وہ پریزیڈنٹ بش کرتے تھے، اور آج تم لونڈے لپاڑیوں کی طرح یہاں پہ آ کے ایک فوٹو کھنچوانا چاہتے اور وہ تمہیں نہیں بلاتے. یعنی ہمارے پولیٹیشین یہ ڈائنسٹی بھی صحیح انداز سے اپنی نہیں چلا سکے، پولیٹیکل ڈائنسٹی. اور یہاں سے پاکستان کا وقار کتنا کم ہوا ہے، ان واقعات سے اندازہ کر لیجئے، آپ احساس کر لیجئے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہ تمہاری شہید جو ہے وہ تمہاری ماں تھی، وہ تمہارا نانا تھا، اور تم کیا ہو. یار افسوس کی بات ہے. یہ بات اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے ان سے ملنے کا، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، تو تم حسین حقانی سے رابطہ، اپنے چچا سے رابطہ کر لیتے. وہ آج بھی ان کے لیے ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے، وہ تمہیں بہت آسانی سے ملوا دیتا. knowing the right people at the right time is vital, profoundly important. وہ اس کا تو احساس ہو تمہیں. ان سے آج کل تم رابطہ نہیں کرتے تو خیر تمہاری مرضی. لیکن افسوس ہوتا ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یار ان سے وابستہ پاکستان کی تصویر بھی ہے نا یار. اور پھر یہ بھی بھٹو صاحب کا نواسا ہے تو کچھ خیال کرتے ہیں ہم اس کا. اچھا صاحب، اب آئیے جو ولسن کے خط کی طرف. اچھا صاحب، جو ولسن کے خط کی طرف آئیے. ایک تو یہ خط پیچھے نہیں چھوڑ رہے. اچھا، ہم سمجھتے تھے یار اب خط کا زمانہ لگ گیا. وہ ہمارا بچپن تھا جب خط جاتے تھے، خط آتے تھے، خط پکڑے جاتے تھے، سزائیں ٹھکائے پٹائی بھی ہو جاتی تھی. تو وہ دور ختم ہو چکا ہے، اب تو دوسرا زمانہ ہے. اچھا خیر،
عمران خان صاحب کے خط کے بعد اب یہ خط ڈسکس کیا جا رہا ہے، حقیقت کیا ہے؟ میں نے کہا میں واضح طور پہ آپ سے اپنی خیالات شیئر کروں گا. کیا یہ خط عمران خان کی رہائی کا موجب بنے گا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. واضح طور پہ نہیں، ابھی نہیں بنے گا. کیوں؟ دیکھیے، پہلے تو تھوڑا سا ان کے متعلق آپ جان ہی چکے ہوں گے اب تک کہ جو ولسن ایک پاورفل کانگریس مین ہے اور فورن افیئرس کمیٹی بڑی امپورٹنٹ کمیٹی ہے. یہ اس کے رکن نہیں، اس کے چیئرمین ہیں، اس کو ہیڈ کرتے ہیں. ان کی بات سنی جاتی ہے، وزن دیا جاتا ہے ان کی بات کو. خیر، انہوں نے جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے کہا، جو ایک اچھی بات انہوں نے لکھی، دیکھیے یہ ہوتا ہے ڈیموکریٹک سوچ. انہوں نے کہا میرے اختلافات ہیں عمران خان سے، روس سے تعلقات ان کے یا چائنا سے تعلقات ہمیں اچھے نہیں لگتے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہ کتنی عمدہ بات انہوں نے لکھی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی لکھا، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کافی عرصے تک، کہ میں اور دوسرے ارکان سے کانگریس کے بات کروں گا اس سلسلے میں، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو ذرا پریشر اور بڑھے گا. اچھا، یہ تو ہوا ان کی طرف سے ایکشن. یہاں سے کیا ری ایکشن ہوگا، یہ کیا کریں گے؟ دیکھیے، یہ اندر سے پریشان تو ہیں. یہ پریشان امریکہ کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے نہیں، اور بہت ساری وجوہات سے بھی ہیں. مثلا زیرو، بہت بڑا سا صفر بنائیے، وہ حکومت کی پرفارمنس ہے. بالکل بلینک، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. ایک ہوتی نا کہ پرفارمنس خراب ہے لیکن آگے کچھ امید ہے. نہ امید ہے، نہ کام ہے، نہ بیانیہ ہے، نہ فوج کا کوئی بیانیہ ہے، نہ شہباز شریف کا کوئی بیانیہ ہے. ٹھیک ہے نا. سب چیزیں ایسا لگتا ہے کہ قدرت نے ان کی ساری چیزیں اٹھا کے سمندر میں پھینک دی ہیں. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک ڈنڈے کے. اس سے انہوں نے عدلیہ کا بھی گلا گھونٹ دیا. اب یہ وہ پرانی باتیں شروع ہو جائیں گی. اچھا، یہ کیا کریں گے؟ یہ کریں گے کہ شروع میں تو یہ ایسا شو کریں گے ہم پہ کوئی اثر نہیں پڑا، یہ ڈونٹ کیئر. اچھا، اندر تو کیئر کر رہے ہیں لیکن چہرے سے یہی تاثر. لیکن دیکھیے، یہ زمانہ اتنا شارپ سائیکوزک ایج ہے، ذہنی طور سے ہم اتنی جلدی سمجھ جاتے ہیں چیزوں کو کہ آپ نہ بتائیں اپنے متعلق یا اس چیز کے متعلق ہم سب جان گئے. یہ ایسے ہی چلتے رہیں گے، یہ ایسے ہی بے روی میں چلتے رہیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ اگر حالات بالکل کنٹرول سے باہر ہو گئے تو پھر اچانک آپ دیکھیں گے کہ ان کی پتلون ایسے نیچے گر جائے گی جیسے کسی چھوٹے معصوم بچے کی پتلون اچانک گر جاتی ہے. ان کی پتلون ایسے گرے گی اور پھر یہ ہتھیار ڈال دیں گے. ہتھیار ڈالنے کی بڑی پریکٹس ہے انہیں، تاریخ آپ کے سامنے. ٹھیک. اچھا، اب یہ صرف وقت کا انتظار کر رہے ہیں گیو اپ کرنے کے لیے کہ دیکھتے ہیں شاید اب کوئی ہوا ہمارے حق میں چل جائے. 3 سال گزار دیے ان لوگوں نے اس حق میں کہ کوئی ہوا، کوئی بیانیہ ہمارا بن جائے، عوام ہم سے کچھ خرید لے. کچھ نہیں خریدے گی. اب تو پوری دنیا تمہارے پیچھے پڑ گئی ہے. کیوں؟ تمہارے پاس کوئی پرفارمنس ہی نہیں ہے، کوئی امید ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا یار، سوائے آپ کے پاس کرپشن کے سرٹیفکیٹ ہیں. ان دونوں جماعتوں کا پی 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 کو ان کو دیکھ لیجئے تو پی 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 کے پاس 2 مزار ہیں، ایک بھٹو صاحب کا، ایک شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کا. ان کی وہ کھاتے ہیں. اور یہ جو ہیں فراڈیے برادران سوری نوٹ، وہ ایک دم منہ سے برادران اسلام نکلنے لگا، برادران نواز شریف، ان کے پاس بیماریاں ہیں اور کچھ اداس شاموں کی کہانیاں ہیں کہ ایک کو کینسر، ایک بھائی کو، ایک کے پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں اور اس کے باوجود عیاشیاں کر رہے ہیں. وہ 4 شادیاں کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو ہے میری بیوی مر گئی، میری اماں مر گئی. ان کے پاس یہ کہانیاں ہیں اور باقی یہ لوٹے جا رہے ہیں. اور آپ عوام سے آج کے دور میں کچھ بھی چھپا نہیں سکتے. آپ
میری پاکستان، انگلینڈ تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے، اس کے باوجود آپ حکومت کر رہی ہیں اور یہ حکومت کروا رہے ہیں آپ سے جرنیل. تو یار یہ کوئی پنپنے والی باتیں، یہ پنپنے والی باتیں نہیں ہیں. لیکن دیکھیے میں پھر آخر میں یہ بات آپ سے کہتا ہوں، امریکہ کے انتظار میں مت بیٹھیے. مجھے بہت دکھ اور شرمندگی ہوتی ہے یار، آپ 24 کروڑ لوگ ہیں، باشعور ذہین لوگ ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ پہ کل پڑھ لیتے، میں تو پڑھ لیتا اگر آپ ذہین نہیں ہوتے. بنیادی طور پہ ذہین ترین لوگ ہیں اس ملک کے اندر، اور بے عملی کی وجہ سے یہ حالات ہیں. ورنہ 24 کروڑ عوام اٹھ کھڑی ہو تو ان کو ایک منٹ میں اٹھا کے پھینکے. بس اللہ یہ صلاحیت پیدا کر دے. اچھا اب آئیے آخری وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بات کریں گے، اونیجا، وہ ایک امریکی خاتون، سیاہ فام خاتون، یہاں سے وہ ندال یا ندیل میمن، ایک 19 سالہ لڑکے کے عشق میں گرفتار ہو کے وہاں پہنچی تھیں. بھئی وہ ان کے عشق کا بھی وہی وہ کس کا شعر تھا کہ دیکھے ہیں بہت ہم نے انجام محبت کے، دیکھے ہیں بہت ہم نے انجام محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی. اچھا اب آج کے دور میں تو خیر ویسی محبتیں نہیں ہوتی، لیکن ان کے اس میں کیس میں دیکھیے کس قدر رسوائی کی تو معنی کھو گئے نا یار. اب وہ ہمارے دور میں ہوتی تھی کہ رسوائی ہو جائے گی اور خط چھپاؤ اور یہ ڈرامے. اب اس دور میں کہاں رسوائی ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ کیا کر رہی ہیں، وہ کہاں، وہ اپنا، اس کے گھر والوں نے اس کا ساتھ دیا عاشق کا، وہ بھاگ گیا اس کو لے کے. پچھلے دور میں ہوتا تو گھر والے بہت مارتے. ٹھیک ہے، اب اس دور میں تو ہر چیز کے معنی بدل گئے ہیں. لیکن کچھ فائدے کیا ہوئے دیکھیے. اچھے اخلاق سے یہ ہوا، چھیپا صاحب نے، میں نے ان کی ویڈیو دیکھی، وہ بدتمیزی کر رہی ہے لیکن وہ اس کو ٹالریٹ کر رہے ہیں. ان کی ویڈیو یہاں پورے امریکہ میں یہ وائرل ہوئی. آج یہاں پہ امریکنز پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ یار انہوں نے بہت اچھا سلوک کیا ایک ایسی خاتون کے ساتھ کہ جو ذرا بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہیں، اور ان کے ساتھ بڑا اچھا بیہیویئر کیا. اور یہ بالکل بھی ڈسکرمنیشن کرنے والے لوگ نہیں ہیں، گورے کالے کا فرق انہوں نے کوئی نسل اور یہ اس کا زیادہ وہ نہیں کیا. یہ بہت اچھے لوگ ہیں پاکستان کے. اب یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں اب ہم بھی پاکستان جائیں گے، ہم وزٹ کریں گے، ہم پاکستان جا کے دیکھیں گے، ان لوگوں سے ملیں گے، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کرتے. دیکھو انہوں نے کیسا اس کا ساتھ دیا ہے. وہ طرح طرح کے کھانے کھا رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں مجھے $5,000 ویکلی پیسہ دیا جائے، اور پتہ نہیں کتنے 1 لاکھ یا کتنے کچھ اور پیسے دیے جائیں. وہ بیچاری کا ذہنی وہ ہے. ابھی یہ حالت ہو گئی کہ ان کو ہاسپٹلائز کیا گیا جناح ہاسپٹل میں. وہاں پہ 5 ڈاکٹرز کا بورڈ بٹھایا گیا کہ ان کی حالت پہ آپ ذرا غور فرمائیے. تو انہوں نے تشخیص کی کہ ہاں بھئی یہ ڈس آرڈر ہے ان کو، تو اس کی دوا دی گئی، ان کو وہاں سے رخصت کر دیا گیا. چھیپا صاحب دیکھیے اچھے اخلاق جو ہیں نا وہ بہت بڑی چیز ہوتے ہیں، بہت بڑی چیز ہوتے ہیں. اور ویسٹ میں آپ اگر اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو پیش کر دیں نا تو سیکنڈز میں لوگ آپ کو قبول کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے وہاں تو ویسٹ کا، امریکہ یورپ کا جو بچپن سے وہ بتایا گیا نا، کافر، ننگی عورتیں تم کو جاؤ گے پکڑ لیں گی، لے کے بھاگ جائیں گی، بس ہر طرف شراب خانے، زنا کاری. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ صحیح ہیں تو ایسا نہیں ہے. بچپن میں ایک ہمارے دوست کہتے تھے، ایک ہمارے کزن تھے، وہ گئے، یہ 60s کی بات ہے، بہت ارلی کی، تو وہ گئے یہیں آئے، ہاں امریکہ ہی آئے تھے. تو ایک ہمارے دوست، وہ ان کو بھی جانتے تھے، وہ کہنے لگے فائق دیکھنا یہ اتنے خوبصورت ہیں، یہ جیسے ہی وہاں اتریں گے نا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہیں گولیاں لے کے بھاگ جائیں گی. یار یہ تصور ہے پاکستان میں، بتائیے. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اخلاق سے پیش آئیے. اچھا جو ٹائم زیادہ ہو گیا. اچھا تو چھیپا صاحب کے جو ہے وہ ملین سے اوپر ٹک ٹاک پہ وہ اکاؤنٹ ویورشپ ہو گئی، اور سارے امریکہ میں یہ کہا جا رہا ہے اب ہم بھی پاکستان کا وزٹ کریں گے. یار اپنے آپ کو اچھا کر لو، اچھے لوگ ہو، ذہین لوگ ہو، اپنے آپ کو اچھا کر لو. اور اچھا اسی صورت میں ہوگے کہ جب ان بدماش کرپٹ لوگوں کو سے جان چھڑا لو. اب یہ جو جلسہ ہے سوابی کا اور 8 کی تاریخ کا جو ہے، اس میں بھرپور انداز سے پورا کردار ادا کرو. یہ کیوں نہیں ہٹیں گے؟ میں نے کہا نا ان کے پاس بیس ہی نہیں ہے، نہ بیانیے کی، نہ پرفارمنس کی، نہ امید کی.
کوئی بیس نہیں ہے ان کے پاس. یہ بیس لیس پیندے، وہ کیا آپ لوگ کہتے ہیں لوٹے، یہ وہ لوٹے کک مارو ادھر جا کے یہ گریں گے. نکلو تو صحیح. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے تو براہ مہربانی اس کو شیئر کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.